حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ وحید صحابی تھے جن کے بارے میں خود آپ صلی اللہ نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع الترمذی 3686۔ ان کی روحانی طاقت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ اے عمر ابن الخطاب، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس مرتبے کے باوجود عمر رضی اللہ کی اپنی دعا بے حد مختصر اور واضح تھی۔ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں نصیب فرما، اور مجھے کوئی ایسا شخص شہید نہ کرے جو مسلمان ہو۔ جب ابو لولو فیروز، جو ایک مجوسی غلام تھا، نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کا قتل اسلام کا دعویٰ کرنے والے کسی شخص کے ہاتھوں نہیں ہوا۔ ان کی آخری دعا ان کی آخری سانس تک مکمل ہوئی۔ ان چٹانوں اور بنجر وادیوں کو دیکھیے۔ مکہ کے قبیلہ بنو عدی میں عمر رضی اللہ نے اسی سخت ماحول میں اپنا بچپن گزارا۔ ان کے پتا خطاب ایک نہایت سخت انسان تھے، جنہوں نے انہیں انوشاسن اور مضبوطی کی بھٹی میں تپایا۔ تپتے ہوئے ریگستان میں اونٹ چراتے اور ویاپار کے لیے کٹھن سفر کرتے ہوئے وہ مکہ کے ان چند لوگوں میں شامل ہوئے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ اس نئے پیغام اور مسلمانوں کے سب سے سخت ورودھیوں میں سے ایک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، عمر ابن الخطاب یا ابو جہل ابن ہشام۔ جامع ترمذی حدیث 3681۔ ان کی وہی بے خوف ارجا جو کبھی اسلام کو روکنے میں لگی تھی، اللہ کے فیصلے سے جلد ہی اس کی ڈھال بننے والی تھی۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے نکلے کہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں گے۔ راستے میں انہیں پتہ چلا کہ ان کی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے پتی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ غصے میں بہن کے گھر پہنچے جہاں سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ان شبدوں نے اس پل کے غصے کو ایک گہری خاموشی میں بدل دیا۔ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ ان آیتوں کی تاثیر نے ان کے دل کو جھکجھوڑ دیا اور ان کی تلوار کا زور ختم ہو گیا۔ وہ اسی وقت دار ارقم پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ کا سب سے سخت دل انسان اب اسلام کی سب سے مضبوط آواز بن چکا تھا۔ ان کے اسلام لاتے ہی 616 CE میں مسلمانوں نے پہلی بار کعبہ میں کھل کر نماز ادا کی۔ 2 صفیں بنی، ایک کی قیادت حمزہ رضی اللہ نے کی اور دوسری کی عمر رضی اللہ نے۔ 622 CE میں مدینہ ہجرت کے بعد وہ ریاست مدینہ کے مضبوط ستون بنے اور انہیں اتبان ابن مالک رضی اللہ کا بھائی بنایا گیا۔ کئی موقعوں پر عمر رضی اللہ کی دوراندیشی قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے ہی ان تک پہنچ چکی تھی، جیسے مقام ابراہیم کے بارے میں سورہ البقرہ 225 کا حکم۔ یہی روایت سورہ الاحزاب 33-53 کے معاملے میں بھی دہرائی گئی۔ بدر سے لے کر احد اور خیبر تک ان کی بہادری اور فیصلوں کا ذکر قرآن کی متعدد آیتوں اور حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، جن میں سورہ الانفال 867 اور صحیح بخاری 412 شامل ہیں۔ حدیبیہ کی سندھی ہو یا فتح مکہ، عمر رضی اللہ ہر مشکل گھڑی میں اسلام کا مضبوط پہرا بنے رہے۔ صحیح مسلم 2889۔ اس طرح وہ دعا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں مانگا تھا، اسلام کی سب سے بڑی طاقت بن کر ابھری۔ عمر رضی اللہ کی خلافت نے دنیا کو بے خوف انصاف اور نجی قربانی کی وہ مثال دی جہاں خلیفہ کی ذمہ داری اس کی اپنی سہولیت سے بڑی تھی۔ ان کے دور میں رکھی گئی انصاف کی بنیادوں نے آنے والی صدیوں کے لیے حق اور امانت داری کا ایک اٹوٹ معیار قائم کیا۔ ان کی یہی بے داغ شخصیت اور حق پر ڈٹے رہنے کی خوبی انہیں اس خطاب تک لے گئیں